الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب دے دیں. آج ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی. مقدمہ اصول فقہ ہم پڑھ رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے، اسلام اور شریعت کو قبول کرنے کے بعد عبد اس کے عنوان سے وظیفہ یہ قرار پاتا ہے کہ جیسا مالک نے حکم دیا ہے ویسا ہی اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے. لیکن جب اثر تشریع سے دور ہوئے تو یہ دور ہونا یہ سبب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینا دشوار ہو گیا، اور اس اثر تشریع سے دور ہونے کی وجہ سے جدید نئے آنے والے مسائل وہ ہمارے لیے مبہم بن کے رہ گئے. لہذا ایک علم ہونا چاہیے، لہذا ایک علم ایسا ہونا چاہیے کہ جو آ کے اس غموض، اس ابہام اور اس مشکل کو دور کرے. مشکل آپ کے لیے واضح ہوئی؟ مشکل ہمارے لیے کیا تھی؟ کیا تھی مشکل؟ اثر تشریع سے دور ہونے کی وجہ سے مسائل کے پڑ گیا تھا، اپنے مسائل کو تشخیص نہیں دے سکتے تھے. یعنی مولا نے جو ہمارے اعمال، نئے آنے والے مشکلات، مسائل یا ہمارے بدن سے جو صادر ہونے والے اعمال ہیں ان کے لیے حکم جاری کر دیا ہے کہ اس طرح سے تم نے عمل کو انجام دینا ہے، یہ موقف تم نے عملی طور پہ اختیار کرنا ہے. موقف عملی سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکام جو انسانی عمل سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح؟ موقف عملی وہ موقف الہی کہ جو انسانی زندگی اور انسانی وجود سے عملی تعلق رکھتا ہے کہ تم نے عمل اس طرح سے انجام دینا ہے. یہ ہے موقف عملی. موقف اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کا عبد یہ اعمال اس طرح سے ادا کرے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کے احکام، اس کا امر، یہ موقف عملی ہے. اب عبد کو چاہیے کہ وہ موقف عملی کو جانے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عملی موقف قرار دیا ہے، جو عملی موقف رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس عملی موقف کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، لیکن اب تک لینے کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ حجت الہی، نبی، رسول، امام معصوم، یہ ہستیاں تھیں، ان کے پاس جاتے اور انسان اپنا مسئلہ پوچھ کے چلا جاتا. کیونکہ جن مسائل میں یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا موقف عملی ہے، یہ حکم الہی ہے، ادھر تو عبد نے انجام دیا. جن جگہوں پہ اب نہیں پتا وہاں پر یقیناً سوال کرے گا. جیسے ہم لوگ بے شمار موارد میں سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں بعض موارد، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سابقہ دور میں موارد تھے ہی نہیں اور اب ہمیں پیش آئے تو اس میں کیا حکم ہے. جیسے بینکنگ کے مسائل ہیں، جیسے سفر کے مسائل ہیں، مختلف جگہوں پہ جانا جہاں پر فاسد ماحول بھی موجود ہوتا ہے، کیا ادھر ہمیں ہمارے لیے تقاضے ہیں. تو ان ساری جگہوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے موقف کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے یا نہیں؟ عبد ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنے اعمال کو صادر کرنا ہے، وَإِلَّا اس کی ملکیت اور اس کی نعمتوں کے ساتھ منفی استفادہ ہوگا، اور جس کا نتیجہ اگر غفلت کی ہے تب بھی سزا ہے، اور اگر جان بوجھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے تب بھی سزا ہے، اور اگر ہم نے غفلت نہیں کی، اپنے طور پر جاننے کی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی اور جو ظاہر ہوا اس کے مطابق عمل دیا، یہاں پر انسان کے لیے عذر شرعی موجود ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے. مختصر یہ کہ انسان کے مسائل وہ جب وجود میں آئے، اب ان مسائل کا جواب لینا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کا موقف عملی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم جاری کیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، امام معصوم وہ غیبت میں ہیں، اب کیا کریں؟ لہذا ایک علم کو ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جو آ کے اس ابہام کو دور کرے اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دے، کیونکہ بندے کو کیا چاہیے؟ الہی موقف عملی۔ ابھی الہی موقف عملی کہاں ہے؟ نظروں سے پوشیدہ ہے، موجود ہے لیکن نظروں سے پوشیدہ ہے، رسائی سے باہر ہے، کیونکہ رسائی کے اندر ہوتا تو مشکل حل ہو جاتی، میں یہ کام کروں یا یہ نہ کروں، یہ چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس طرح سے سوؤں یا نہ سوؤں، یہ کلمات بولوں یا نہ بولوں۔ اگر موقف عملی ظاہر ہوتا تو عبد انجام دیتا، جہاں پر موقف عملی ظاہر نہیں ہے وہاں پہ ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو ہم نے ایک علم کا سہارا لیا، اس علم نے آ کے تفصیلی طور پر احکام کو بیان کیا اور تفصیلی طور پہ اللہ کے موقف کو ہمارے سامنے آشکار کر دیا۔ اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ۔ علم فقہ، ابھی اصول فقہ نہیں آیا، ابھی علم فقہ ہے، اسی لیے علم فقہ کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ ادلہ اربعہ کے ذریعے سے تفصیلی احکامات کا حاصل کرنا، الہی احکام کا تفصیلی طور پہ حاصل کرنا، یا انہوں نے جو ایک تعریف آپ کے سامنے ذکر کی کہ استنباط کے عمل کا علم، علم و عملیات الاستنباط الحکم شرعی، حکم شرعی کا جب استنباط کرتے ہوئے جو عمل انجام دیتے ہیں اس کا علم۔ لہذا علم فقہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کیسے عملیات استنباط کو وہاں پر وجود دیں، برپا کرے، تاکہ یہ علم موقف عملی جو ظاہر نہیں ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سوال، علم فقہ میں موقف عملی کیسے انجام پاتا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے علم فقہ کی کتابیں شرح اللمع اور روضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی، اسی طریقے سے تحریر الوسیلہ ہے، منہاج الصالحین ہے، العروہ الوثقی ہے، کئی کتابیں ہیں علم فقہ کی، وہاں پر صرف موقف عملی موجود ہے یا نہیں؟ یا رسالہ عملیہ توضیح المسائل، ہر مسئلے میں ایک موقف عملی موجود ہے یا نہیں؟ یہ علم فقہ کی ہمارے سامنے کتابیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک فقیہ علم فقہ میں جا کر کیسے حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے، کیسے موقف عملی کو حاصل کرتا ہے، کیسے ایک مسئلے کا حل وہاں پر جا کر تلاش کرتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ والا موقف یہ الہی موقف ہے، کیسے یہ کام کرتا ہے؟ فقیہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے دو مراحل سے گزرتا ہے۔ کتنے مراحل سے؟ دو مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ حکم شرعی کی تعیین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ایک مرحلہ وہ ہے کہ بے عینی موقف عملی جو اللہ تعالیٰ نے صادر کیا تھا اس تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس نیا مسئلہ آج کے دور میں پیش آیا، بالفرض آپ اگر اس کی مثال لینا چاہیں کہ ایک پھل اس دور میں نہیں تھا، عام آج کے دور میں یہ پھل ہے، یہ پھل کھائیں یا نہ کھائیں؟ اس نے باب الاطعمہ و اشربہ روایات اس میں وسائل الشیعہ میں موجود ہیں، الکافی میں روایات موجود ہیں، قرآن کریم میں ضابطے موجود ہیں، ان کو اٹھایا اور اس کے ذریعے سے یقینی طور پہ حکم لگایا کہ عام کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، کہ ہر شے حلال ہے تاکہ آپ جانیں کہ وہ حرام ہے۔ حرام کے لیے واضح آشکار چیزیں آنی چاہیے، شک ہو تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، حرام کے بارے میں یقین ہو تو حرام ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی مقصود یہ والی باتیں ذکر کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ایک دفعہ فقیہ جب علم فقہ میں وارد ہوتا ہے تمام اولاد اور قواعد اور اصول لے کر، تو وہ حکم شرعی کی تعیین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ حکم شرعی نہیں ملتا، موقف عملی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی لیے کلمہ موقف عملی آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے۔ موقف عملی ایک وہ موقف عملی ہے جس میں حکم شرعی کی تعیین ہو گئی، معین دقت کے ساتھ تشخیص کر کے کہا کہ یہ حکم شرعی ہے کہ اے عبد، تیرے مولا اور آقا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے یہ عمل قرار دیا ہے،
اس مسئلے میں تیرے لیے یہ حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس طرح سے تو عمل کو انجام دے۔ یہ کیا آ جاتا ہے ہمارے سامنے؟ موقف عملی جس میں حکم شرعی کی تعیین ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فقیہ تلاش کرتا ہے موقف عملی، لیکن اسے حکم شرعی معین صورت میں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ اس نے تلاش کرنا چاہا سگریٹ پینا حلال ہے یا نہیں، دیکھا کہ کوئی آیت اس بارے میں نہیں، کوئی روایت اس بارے میں نہیں ہے، اب کیا کرے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یا جہاز میں سفر کرنا، آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ جہاز میں جا رہا ہے، کوئی سامنے اس کے کھانا آ جاتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یا اور بہت ساری چیزیں کہ نئے نئے وسائل آ گئے، جدید مشینریاں آ گئی، تقاضے بدل گئے، طور طریقے مختلف ہو گئے۔ ان موارد میں اب وہ کیا کرے؟ بالفرض آپ یہ سگریٹ کی مثال لے لیں، پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب اس نے آیت دیکھی، ادھر کہیں سگریٹ کا کلمہ نہیں ہے، ڈش لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ لہذا یہاں پر اس کے لیے حکم شرعی کی تعیین ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس نے بہت تلاش کی لیکن حکم شرعی کی تعیین نہیں ہو سکی۔ موقف عملی ادھر بھی ہے، ایسی صورت میں وہ ایسے ضوابط اختیار کرے گا کہ جو ضابط عبد کے لیے عمل کی تشخیص دے دیں، عبد کے لیے عمل کی تشخیص دے دیں، ایسا عمل جس میں آپ کو یقین ہے کہ مولا کی مخالفت نہیں کی، ایسا عمل آپ کو اب اس باب میں حکم شرعی کا پیچھے نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس کا مجھے یقین ہے کہ میں نے مولا کی مخالفت نہیں کی، لہذا دوسرے مسئلے میں جہاں پہ اس کو حکم شرعی نہیں مل رہا وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ فقیہ ایک ایسا ضابطے کے تحت موقف عملی حاصل کرے گا کہ جس میں عبد کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے مولا کی مخالفت نہیں کی۔ آیا جو مولا نے حکم جاری کیا تھا وہ انجام پایا یا نہیں پایا؟ یہ نہیں مانے، صحیح، لیکن یہ آپ کو یقین ہے کہ مولا کی مخالفت انجام نہیں پائی۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ مولا نے کہا ہو کہ مباح ہے، ممکن ہے مکروہ ہے، ممکن ہے مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ کو پینا ہی ترک کر دے، اب جب اس نے ترک کیا تو یہاں مخالفت سے تو یقیناً بچ گیا، لیکن اس میں سگریٹ کے بارے میں احکام تکلیفیہ میں سے کون سا حکم اللہ تعالیٰ نے صادر کیا تھا؟ واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ ان 5 میں سے کسی کا علم نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا تم احتیاط کرو ایسے مورد میں، بالفرض تم احتیاط کرو، احتیاط کی وجہ سے ان 5 میں سے تو یہ نہیں پتا کہ کون سا ہے، لیکن یہ تمہیں یقیناً پتہ لگ گیا کہ تم نے اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ پیتے تو مخالفت 2 میں سے ایک ہوتے، یا مخالفت کیا یا نہیں کی، لیکن جب پیا ہی نہیں سگریٹ تو مخالفت جنم لی نہیں۔ بس موقف عملی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک اب آیا، علم فقہ آ کے اسے 2 مراحل میں بیان کرتا ہے۔ علم فقہ یا باضابطہ طور پر حکم شرعی کی تعیین کرتے ہوئے موقف عملی بیان کرے گا، یا علم فقہ وہ حکم شرعی کی تعیین کرتے ہوئے تو بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسا عمل بیان کرتے ہوئے موقف عملی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس عمل کو اگر عبد نے انجام دے دیا تو وہ مولا کی مخالفت سے حتماً و حتماً بچ جائے گا، کیونکہ مولا کی نافرمانی جنم نہیں لینی چاہیے، مولا کی مخالفت سے حتماً و حتماً بچ جائے گا۔ آپ نے یہ چیز دیکھی اور اس کو آج ملاحظہ کیا۔ آئیں ابھی تیزی سے عبارت دیکھتے ہیں، پھر اس سے اگلا مرحلہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارے پاس آ گیا کہ حکم شرعی ہے اور ایک موقف عملی کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2 حصوں میں۔ ایک موقف عملی وہ ہے کہ جس میں حکم شرعی کی معین مشخص طور پہ تعیین ہے، صحیح ہے، ظاہر ہے، معین ہے، لیکن ایک موقف عملی ہے اس میں حکم شرعی کا تو علم نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل انجام دینے کی تعیین ہو جاتی ہے جس سے وہ مولا کی مخالفت سے بچ جائے۔ یہ دونوں مورد کیا فقیہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بس ہاتھ رکھتا ہے کسی ایک حدیث پہ اور اس کا حکم لے لیتا ہے، یا دلیلیں استعمال کرتا ہے؟ جن دلیلوں کے ذریعے سے، یہ ادھر توجہ رکھیں، جن دلیلوں کے ذریعے سے حکم شرعی کا علم ہو جائے، جن دلیلوں کے ذریعے سے موقف عملی میں حکم شرعی کا علم ہو جائے، انہیں ادلہ محرزہ کہتے ہیں۔
یہ کلمہ آپ کے لیے نیا ہوگا، ادلہ محرزہ. احرز یحرز احرازا کہتے ہیں اثبت یثبت اثباتا، وہ دلیلیں جو حکم شرعی کو ثابت کرنے والی ہیں، وہ دلیلیں جو حکم شرعی کو آشکار کرنے والی ہیں، کیونکہ فقیر آلات کے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتا. پس علم فقہ میں فقیر حکم شرعی کی تعیین جن آلات، جن قواعد اور اصولوں کے ذریعے یا جن دلیلوں کے ذریعے سے کرتا ہے، حکم شرعی کو آشکار کون سی دلیلیں کرتی ہیں؟ ادلہ محرزہ. اور عمل کی تعیین جس میں حکم شرعی تو نہیں پتا، مبہم ہے حکم شرعی، اس میں شک ہے، لیکن ایک ایسا عمل آ گیا ہے عبد کے ہاتھ میں کہ اسے یقین ہے کہ میں نے مولا کی مخالفت نہیں کی. یہ جو عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادلہ غیر محرزہ، جن دلیلوں کے ذریعے سے یہ والا عمل ظاہر ہوتا ہے، حکم شرعی ظاہر نہیں ہوتا. بعض دلیلیں وہ ہیں کہ جن سے حکم شرعی ظاہر ہوتا ہے، ان دلیلوں کا نام دے دیا ادلہ محرزہ. بعض دلیلیں وہ ہیں کہ جن سے صرف وہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو موقف کی مکلف یا عبد کی ذمہ داری قرار پائی، ان ادلوں کو، ان دلیلوں کو کہتے ہیں غیر محرزہ. دوسرا نام ہے اصول عملیہ. دوسرا نام کیا ہے؟ اصول عملیہ. اور تیسرا نام ہے دلیل فقاہتی. دلیل محرزہ کو دلیل اجتہادی بھی کہا جاتا ہے. اس کو بس ایک رٹا لگانے کی بات ہے کہ بار بار ذہن میں دہرائیں تو یہ ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں گے. اس کے بعد آخری نقطہ، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کیونکہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے ہم ذرا تیزی سے چلیں گے تاکہ اگلا پیراگراف پڑھیں ہم، اس میں معنی ظاہر آپ کے پاس ہوتے جائیں گے. بس ابھی خلاصہ کلام کیا نکلا، میرے ساتھ ساتھ آپ چلیں تو آسان ہوگا، کیونکہ ہم بہت زیادہ ابھی گہرائیوں میں نہیں جاتے، موٹی موٹی باتوں کے اوپر رہیں اور کتاب کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تاکہ یہ کلیات ہمارے ذہن میں بیٹھیں گے. علم اصول فقہ اور اس کی دقتیں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. بس پہلا ہمارے لیے نقطہ یہ تھا کہ عبد کا کام ہے مولا نے جو موقف عملی اس کے لیے قرار دیا اس کے مطابق عمل کو انجام دے. دوسری بات کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اثر تشریح سے دور ہو چکا ہوں اور کوئی موقف عملی کو جاننے کا میرے پاس طریقہ کار نہیں ہے، ایک علم ایجاد کیا گیا جس نے یہ ذمہ داری لی کہ میں موقف عملی کو ظاہر کروں گا. اس علم کا نام علم فقہ ہے. اب جب علم فقہ میں آئے، علم فقہ میں کیا پایا جاتا؟ صرف موقف عملی یعنی احکام شرعیہ اور دیگر چیزیں پائی نہیں جاتی. جب فقیہ نے وہاں پر علم فقہ میں آ کے موقف عملی کو ظاہر کرنا ہے، حکم شرعی کو آشکار کرنا ہے، اس کے پاس دلیلیں ہونی چاہیے، آلات ہونے چاہیے. کیونکہ وہ کہاں سے کرے گا؟ آیات و روایات سے کرے گا. ان آیات و روایات کے سمندر میں بہت کچھ موجود ہے. اس نے تو موقف عملی سے تعلق رکھنا اور اسے آشکار کرنا ہے. جب یہ دلیلیں استعمال کرے گا، دلیلوں کی ایک تقسیم ابھی میں نے آپ کے سامنے ادلہ محرزہ اور ادلہ غیر محرزہ بیان کی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دلیل ہمارے سامنے آتی ہے. علم فقہ میں کتنے ابواب ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو کتنے چیپٹرز ہیں علم فقہ کے؟ تقریباً 40 کے قریب ہیں. 40 کے آپ پڑھتے ہیں نا. طہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الحج، کتاب الجہاد، پھر معاملات میں ہے کتاب البیع ہے، کتاب القرض ہے، اجارہ ہے، رہن ہے، وکالہ ہے، اور ایک لمبی اس کی ہمارے سامنے ابواب کی ایک فہرست ہے. بعض ایسی دلیلیں یعنی دلیلیں بڑی بعض جاندار ہوتی ہیں، بعض ایسی دلیلیں ہوتی ہیں کہ جو علم فقہ کے تمام ابواب میں جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بعض ایسی دلیلیں ہوتی ہیں جو علم فقہ کے تمام کے تمام ابواب میں جاری رکھنے یعنی جاری ہونے کی صلاحیت اور طاقت رکھتی ہیں. یہ یہاں سے اصول فقہ کا نقطہ شروع ہوتا ہے. بس ایک دلیل کی کیا قسم ہوگی جو علم فقہ کے 30-40 ابواب سب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بعض ایسی دلیلیں ہیں جو چند ابواب میں جاری ہو سکتی ہیں، بقیہ ابواب میں جاری ہونے کی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتی. بس دو دلیلیں دو طرح سے تقسیم ہوگی نا. فقیہ نے چاہے حکم شرعی کی تعیین کرنی ہے یا چاہے وظیفہ عملیہ کی تعیین کرنی ہے عبد کے لیے،
وہ ادلہ کے ذریعے کرے گا. دلیلیں کتنی قسم کی ہیں؟ اس طور پہ 2 قسم کی. ایک وہ دلیلیں ہیں جو پورے علم فقہ کے ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو نام دیا ہے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص اصطلاح ایجاد کی، عناصر مشترکہ. کیا نام دیا ہے؟ عناصر مشترکہ. عناصر یعنی دلیل، مشترک جو تمام ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسے دوبارہ نوٹ کر لیں. عناصر جمع ہے عنصر کی، عنصر یعنی دلیل. عنصر کیا ہے؟ دلیل. مشترک جو تمام علم فقہ کے ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عناصر خاصہ، عنصر خاص یعنی دلیل جو بعض ابواب کے ساتھ خاص ہے، بقیہ ابواب میں جاری نہیں ہوتی. مثال میں دیتا ہوں. کلمہ سعید قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ سعید سے تم تیمم کرو. سوال، یہ سعید کیا ہے؟ سعید کا معنی کیا ہے؟ مٹی. مٹی لے لیں، سعیدا طیبا. سوال، یہ کلمہ سعید کسی اور باب میں وارد ہوا ہے؟ فقہ کے ابواب میں کہیں اور وارد ہوا ہے یا تیمم کے باب کے ساتھ خاص ہے؟ آیا ہی نہیں کہیں اور. بس یہ ایک باب میں جاری ہو رہا ہے. اور یہ لغت سے ہمیں پتہ لگے گا یا نہیں؟ لغت سے پتہ لگے گا نا. سعادہ سعید کو ہم جا کے ڈکشنری میں دیکھیں پتہ لگ جائے گا. بس ڈکشنری کا تعلق عنصر مشترک سے ہے یا عنصر خاص سے ہے؟ عنصر خاص سے. کیوں؟ کیونکہ بعض ابواب میں جاری ہو رہا ہے، تمام ابواب میں جاری نہیں ہو رہا. اچھا، اسی طریقے سے بعض رجال کے قواعد ہیں. کیونکہ یہ میں آپ کے سامنے مثالیں جانچ کے پیش نہیں کر رہا، اگلے 2 صفحے شہید صدر نے خود ہی مثالوں کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے عنصر مشترک اور عنصر خاص کی، کہ ہمارے پاس بعض رجالی قاعدے ہیں، بعض حدیث کے قاعدے ہیں. یہ کیا بنتے ہیں؟ عنصر خاص. لیکن بعض قاعدے جیسے خبر واحد حجت ہے، یہ تمام ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ خبر واحد حجت ہے تمام ابواب میں. کیا خبر واحد صرف باب طہارہ میں حجت ہے؟ باب الصلاۃ میں فقط حجت ہے؟ یہ تمام فقہ کے ابواب میں حجت ہے، تمام فقہ. اس لیے خبر واحد کیا ہو جائے گی؟ عنصر مشترک یا عنصر خاص؟ عنصر مشترک. اصول فقہ کہتے ہیں عنصر مشترک کو، اور جو عنصر خاص ہوتے ہیں فقیہ استنباط کرتے ہوئے خود ان علوم سے استفادہ کر کے جاری کر لیتا ہے. اصول فقہ میں ہم عنصر خاص پڑھیں گے نہیں. علم اصول فقہ میں ہم کون سی دلیلیں اور کون سے اوزار اور اصول پڑھیں گے؟ جو صرف مشترک ہیں. کیا اب سوال پہلا، کیونکہ انہی سوال کے جواب سے پتہ لگے گا آپ کو سمجھ آئی یا نہیں ہے. اصول فقہ میں ہم کوئی حکم شرعی پڑھتے ہیں؟ حکم شرعی یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، پڑھتے ہیں؟ نہیں. اصول فقہ میں ہم دلیل منطقی پڑھتے ہیں؟ منطق میں پڑھتے ہیں. دلیل فلسفی پڑھتے ہیں؟ فلسفے میں پڑھیں گے. ہم علم اصول فقہ میں عنصر مشترک یا عنصر خاص یا دلیل خاص پڑھتے ہیں؟ نہیں. اصول فقہ میں پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ادلہ مشترکہ، کہ جس کو فقیہ لے جا کے علم فقہ میں استعمال کرتا ہے، وإلا اصول فقہ میں کوئی حکم شرعی نہیں آئے گا. آئیں اب ہم تیزی سے یہ عبارت پڑھیں. وتحدید الموقف العملی بدلیل، دلیل کے ذریعے سے موقف عملی کی تعیین اور معین ہونا. تحدید یعنی معین ہونا. یتم یہ تمام ہوتا ہے فی علم الفقہ، علم فقہ میں باسلوبین، 2 اسلوبوں میں. احدہما اسلوبین یعنی 2 مرحلوں میں یا اسلوبوں میں. احدہما تحدیدہ بتعیین الحکم الشرعی، پہلا یہ ہے کہ اس موقف عملی کو معین کریں حکم شرعی کی تعیین کے ساتھ. یعنی موقف عملی بھی معین ہوگا، لیکن کیسے معین ہوگا؟ آپ نے آ کے حکم شرعی کو معین کر دیا ہے. صحیح. یہ یاد رکھیں کہ اگر حکم شرعی معین نہ ہو تو تب ہم وظائف عملیہ اصول عملیہ کی طرف جائیں گے، وإلا نہیں جائیں گے. حکم شرعی ظاہر ہو گیا تو اس کے مطابق عمل کریں گے. یعنی یہ احدہما والآخر، یہ 2 اسلوب ہیں نا. اگر پہلا نہ ہو تو تب دوسرے کی طرف جائیں گے. اختیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے جس کے مطابق عمل کر لو. کیا ہے کہ پہلا نہ ہو تو پھر دوسرے کی طرف جائیں گے.
ڈائریکٹ دوسرے کو اختیار نہیں کر سکتے. صحیح. تحدیدہ بتعین حکم شرعی والآخر تحدید الوظیفۃ العملیہ کہ حکم شرعی کا نہیں پتا، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، نہیں پتا ہمیں. ہاں یہ پتا ہے کہ یہاں پر عبد کو عمل کیسا کرنا چاہیے، اس لیے موقف عملی میں وظیفہ عملی کی تحدید سے موقف عملی ہوگا. یعنی آپ عبد کے لیے عملی وظیفے کو معین کر دیں، اس عملی وظیفے کو معین کرنے سے موقف عملی بھی معین ہو جائے گا. لیکن کس میں؟ تجاہ الحکم المشکوک، یعنی وہ حکم شرعی مشکوک ہے. الحکم سے کیا مراد ہے؟ حکم شرعی. یعنی جب حکم شرعی مشکوک ہو بعد استحکام شک کے مستحکم ہونے کے بعد، وہ تعذر تعیین ہی اور حکم شرعی کے معین ہونے کی مشکل کے بعد کہ وہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ اگر حکم شرعی ممکن ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کریں گے. اب آپ نے فقیہ نے تلاش کیا حکم شرعی نہیں ملتا، آیا عبد شک کی حالت میں ہی رہے اور کوئی عمل کو انجام اپنی مرضی سے دے، یا اس کے عمل کی تعیین کر دے اور حکم شرعی اپنی جگہ پر مشکوک ہی رہے گا. دوسری صورت میں عبد کا وظیفہ عملی تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن حکم شرعی پتہ لگتا ہے نہیں، وہ اپنی جگہ پہ مشکوک رہتا ہے. اور شک یہ کب ہوتا ہے؟ جب شک مستحکم ہو جائے. بہت تلاش کے حکم شرعی پھر بھی نہیں ملا، اور حکم شرعی کا معین کرنا تعذر بہت مشکل ہو جائے. تعذر کسے کہتے ہیں؟ بہت مشکل کو. والادلہ التی تستعمل فی الاسلوب الاول، حکم شرعی کی تعیین کرتے ہوئے جو حکم ہم دلیلوں کو استعمال کرتے ہیں، نسمیہا بالادلہ، انہیں خالی ادلہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، او ادلہ المحرزہ. محرزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثبتہ، ثابت کرنے والی. یہ لکھ لیں، محرزہ یعنی وہ دلیلیں جو ثابت کرنے والی ہیں. اذ یحرز بہا الحکم شرعی، کیونکہ ان ادلہ کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے، اشکار ہو جاتا ہے. والادلہ التی تستعمل فی الاسلوب الثانی، دوسرے اسلوب میں جن ادلہ کو استعمال کیا جاتا ہے تسمى بالادلہ العملیہ او الاصول العملیہ، ان کو ادلہ عملیہ اور اصول عملیہ کہا جاتا ہے. وفی کلا الاسلوبین یمارس الفقیہ فی علم الفقہ، علم فقہ میں جا کے فقیہ جو ہے ان دونوں اسلوبوں کو استعمال کرتا ہے استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی کو استنباط کرتے ہوئے. اے یحدد الفقیہ، ہوا ضمیر فقیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. فقیہ آ کے معین کرتا ہے الموقف العملی، موقف عملی مفعول به ہے. تجاہہ کس کی جانب سے؟ علم فقہ کی جانب سے، بالدلیل، دلیل کے طور پر. یہ تجاہہ تجاہ حکم شرعی، وہ ضمیر کا لوٹ رہی ہے تجاہ میں حکم شرعی، حکم شرعی کی جانب سے دلیل کے ذریعے سے موقف عملی کو آ کے آشکار کرتا ہے. وعملیت الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة، کے استنباط کے عمل کو انجام دیتے ہوئے علم فقہ جن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جن عملیات کے اوپر، جن اعمال پر مشتمل ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ تعددہا کی ضمیر عملیات کی طرف لوٹتی ہے. وہ طرح طرح کے متعدد اعمال ہیں، تنوع اور تعدد ایک ہی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عملیات یہ مشترک ہے بعض ایسے عناصر میں، موحدات جو اتحاد کے ساتھ، یعنی مشترک ہیں. موحدات یہاں پہ مشترک مراد ہے، وہ عناصر جو تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں. وہ قواعد عامہ، اور وہ عمومی قواعد ہیں، تدخل فیہا علی تعددہا و تنوعہا، کہ جن میں وہ قواعد جو ان میں داخل ہوتے ہیں عملیت استنباط میں اپنے متعدد ہونے اور تنوع کے باوجود. وقت تطلبت هذه العناصر المشترکہ، ان عناصر مشترکہ کو طلب کرتے ہیں فی عملیت استنباط، عملیت استنباط میں، یعنی یہ عناصر مشترکہ طلب کرتے ہیں. تطلبت یہ عناصر مشترکہ طلب کرتے ہیں استنباط کے عمل میں وضع علم خاص، ایک خاص علم کے وضع کو، ایجاد کرنے کو، بہا ان عناصر کے ساتھ، لدراستہا تاکہ ان عناصر کا مطالعہ کیا جائے، و تحدیدہا اور ان کو پڑھا جائے، و تحیتہا لعلم الفقہ اور ان عناصر کو تیار کیا جائے علم فقہ کے لیے. فکانا علم الاصول ہے، یہ کان تامہ ہے، تو یہ علم اصول فقہ ہے. وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم.